السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان دا سافٹ ریولوشن، جو کہ ہم لوگ یہاں پہ برپا کرنے جا رہے ہیں. اور آج اس شو کی فرسٹ سیزن کا آخری شو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کا ہمارا ٹاپک آج کا ہے کہ قوم، فرد اور زمانہ. لاسٹ شو پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے کیسے اس چیز کو کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی مسلم امہ کسی مکان یا کسی لینڈ کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. اٹس اے گلوبل فینومنا، بلکہ کاسمک فارمولا ہے فار مسلمس ٹو رول اینڈ اسپریڈ دا میسج آف اللہ. ٹوڈے وی گونا ڈسکس قوم، فرد اور زمانہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ علی، ماشاء اللہ. اگین ایز یو سیڈ فیل ویری سیٹسفائڈ. آج ہمارا 26واں پروگرام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رموز بے خودی، اقبال کی جو 2 مثنویاں ہیں، سارے خودی اور رموز بے خودی کے بھی اب تقریباً آخر پر پہنچے ہیں. ابھی چلے گا، یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا، لیکن کم از کم جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سیزن کا یہ ہمارے 26واں پروگرام. اینڈ انیشلی وی ہیڈ تھاٹ کہ ہم شاید 26 پروگراموں کے بعد اس سیریز کو کنکلوڈ کر دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریز اب چلے گی. پچھلی مرتبہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال کانسیپٹ آف نیشنلزم یا کانسیپٹ آف مکان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ انسان ایک مکان کے اندر محدود ہو سکتا ہے یا نہیں. اور جو سب سے پاورفل کانسیپٹ اس آئیڈیالوجی کا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کا، وہ یہ کہ انسان کاسمک سوچ ہے اور گلوبل آپریشنز ہے. یعنی آپ کی فکر جو ہے زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی، وہ ایک انسان جس کی ریالٹی، اس کی اسپرچل ڈائمینشن پوری کائنات میں آپریٹ کرتی ہے، لیکن اس کا تھیٹر آف آپریشن پوری دنیا ہے. اور وہ کسی جیوگرافی میں پابند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مائگریشن، ہجرت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جب ہجرت شروع ہوتی ہے تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان تہذیب میں ہمیشہ اکراس دا کانٹیننٹس ٹرانس کانٹیننٹل مائگریشن مسلمانوں کا رواج رہا ہے. کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں، کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی کہ جب اسپین مسلمانوں نے کیپچر کیا تو پوری مسلمان دنیا سے لوگ جا کے اسپین میں آباد ہو گئے. جب اسپین سے نکالے گئے تو نکل کر چائنا تک پھیلتے چلے گئے. جب انڈیا کیپچر کیا تو پورے مڈل ایسٹ سے، ایران سے، خراسان سے، ایشیا وسطی سے مسلمان آئے اور انڈیا میں آ کے آباد ہونے لگے. سارے انڈیا میں جتنے مسلمان آئے ہیں وہ باہر سے آئے، مائگریٹ کر کے پہنچے. اسی طرح جو صحابہ کرام اس وقت نکلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا سے لے کر یورپ تک ان کی، اور افریقہ کے اور چین کے آخری کونوں تک صحابہ کی قبریں آج ہمیں ملتی ہیں. مائگریشن مسلمان کو یہ ہجرت لمٹ نہیں کرتی، ایکسپینڈ کرتی. اسی طرح جب ہم مکان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ لفظ زمانے کا بھی آتا ہے. اردو میں لفظ زمان و مکان استعمال کیا جاتا ہے، دا ٹائم اینڈ اسپیس. جس طرح مسلمان اسپیس میں پابند نہیں ہے، اس طرح مسلمان آئیڈیالوجی، مسلمان ملت ٹائم میں بھی پابند نہیں ہے. یہ ایک فیسنیٹنگ ڈائمینشن ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی کہ ہم ہر دور میں، چاہے وہ 1300 سال پہلے ہو یا آج کی قیامت تک آنے والا کوئی دور ہو، اسلامک آئیڈیالوجی اب ہر دور میں کرنٹ، فیوچرسٹک اور ایٹ دا سیم ٹائم ریلیونٹ رہے گی اپنے زمانے اور وقت کے لحاظ سے. یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ اسلام کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتا، اسلام کبھی بور نہیں ہوگا، اسلام کبھی ایسا مذہب یا ایسی آئیڈیالوجی، ایسی ڈاکٹرن نہیں ہوگا کہ زمانے کے حالات کا جواب ڈیولپ نہ کر سکے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ اسلام کی پولیٹیکل فارم نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ اپلائی کی ہوئی. کیپٹلزم اور کمیونزم یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی یا فیشزم یا کنگشپ یا تھیوکریسیز کے نام پر مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز اور ازمز اور انسانوں پر مسلط کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود علامہ اقبال یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی گولڈ مائن ہے کہ جو مسلسل خزانے اپنے اندر سے نکالتی چلی جا رہی ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کان میں سے ایک ہیرا نکلے اور وہ ہیرا ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کان یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مزید ہیرے پیدا کرتی رہے گی. اور جب تک وہ کان تمہارے پاس ہے، کوئی گھبرانے، پریشان ہونے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، خلافت کہیں اور اسٹیبلش ہو جائے گی. ایسٹ پاکستان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان کسی اور جگہ پھیل کر بہت بڑا وسیع ملک بن جائے گا. یہ اتنا حیرت انگیز اور ڈائنامک کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی ٹائم ڈومین میں پابند نہیں کرتے اپنے آپ کو. یہاں پر ہم اقبال کو ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. کہتے ہیں کہ یہ اسلام گوہر پیدا کرنے والی، گوہر بنانے والی ایک کان ہے
کسی ایک موتی کے گوہر کے ٹوٹ جانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آ جاتی. ایک گوہر بنانے والی کان ہے اس کی کہ ٹوٹ یعنی جانے کہیں مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر گیا. دیکھو اگر اندلوسیا میں 800 سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد 1492 میں نکالے جاتے ہیں تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ 1452 میں یورپ کے دوسرے کونے پہ کانسٹینٹینوپل کیپچر کر رہی ہے. ٹھیک. مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. خلافت اندلوسیہ ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بلڈ ہو گئی اور کئی سو سال تک پھر پوری دنیا پہ ایسی شاندار حکومت کرتی رہی کہ دنیا نے ویسی تہذیب نہیں دیکھی تھی. ایک گوہر کے ٹوٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جو پاور ہے سائنس وسیع خزانہ ہے, اتنا خزانہ ہے. کہتے ہیں کہ لیکن جو ریلیشن شپ فرد کا ملت کے ساتھ ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے ایک فرد ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک ملت صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جاری رہتی ہے. ایک فرد تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتا ہے, ملت ہزاروں سالوں کے لیے آتی ہے. ملت محدود نہیں ہوتی کسی ایک ٹائم میں, فرد محدود ہوتا ہے ایک ٹائم میں. اس ریلیشن شپ کو سمجھنا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ جی. لیٹس ٹیک اے بریک, آور فرسٹ بریک اینڈ دین ول کم بیک. علی یہ بہت ہی گہرا اور فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں آہستہ اور دھیما چلنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو بی فلسافیکل ہیئر, وی نیڈ ٹو بی پونڈرنگ ہیئر. کیونکہ دیکھو ہماری امت کا, پاکستانیوں کا المیہ کیا ہے, ہم ہر کام جلد بازی سے چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے پاکستان بنے, دیکھو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تباہ برباد ہو گئے, ٹوٹ گئے, مر گئے. ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے, خود بخود مایوس ہوئے چلے جاتے ہیں. اور جبکہ کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں کرتے. سیاست جو ہے سیاستدانوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے, مذہب جو ہے وہ مولویوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے, یہ فوج کے نام پہ چھوڑ دی. پارٹیسپیشن کوئی نہیں کرتا اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ چینج ان کی مرضی کے مطابق ہو. اپنی کنٹریبیوشن جب نہیں کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری محنت, ساری فتح, ساری کوششیں, قربانیاں کوئی اور دے اور میں صرف پھل کاٹنے کے لیے آؤں, تو ایسے نہیں ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دس. ایک فرد ایک ملت کے وجود کا حصہ ضرور ہے اور بے شک یہی ڈاکٹرین کہ ایک فرد بے شک دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے. اقبال بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کرتے ہیں ایک ریلیشن شپ کہ دیکھو جب تم قوم سازی کی بات کرتے ہو, تاریخ سازی کرتے ہو, انسان سازی کی بات کرتے ہو تو یہ جلد بازی کے کام نہیں ہوتے. ان کو سمجھنا پڑتا ہے. قوموں کے عروج بھی صدیوں میں ہوتے ہیں, ان کے زوال بھی صدیوں میں ہوتے ہیں. راتوں رات کوئی قوم عروج حاصل نہیں کرتی اور راتوں رات کوئی قوم زوال پذیر بھی نہیں ہوتی. یہ معجزہ تو خلافت راشدہ میں اور اسلام میں ہی تھا صرف کہ ہم لوگوں نے 30 سال کے اندر جو خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا اس میں مدینے کی ریاست سے نکل کر چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئے اور افریقہ اور اندلوسیہ تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد آنے والے کئی 100 سال تک خلافت بنو امیہ اور بنو عباس اور اندلوسیہ اور خلافت عثمانیہ, ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں عروج پہ رکھا. زوال بھی آتے رہے لیکن وہ پھر بار بار اٹھتی رہی. لیکن یہ چیز جو غیر معمولی ہے کہ یہ وقت صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں, راتوں رات نہیں ہے. اور جیسا کہ وہ بات کہی گئی کہ جی ایک انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہوتی ہے اور 100 سال تو کسی قوم کے لیے ایک لمحے کے برابر ہے. یہی اقبال کا, ہم آپ اس پہ آتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ فرد مسافر ہے اور ملت قائم ہے. فرد تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے, ملت قائم رہتی ہے. پھر کہتے ہیں فرد مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے. بیوٹیفل. یعنی یہ دیکھو کہ قوم کی تعمیر تو کوئی صاحب دل کرتا ہے, ایک فرد کی تعمیر تو ایک مٹی کرتی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی محبت اور پیار سے, اس برکت سے وہ ملت تعمیر ہوئی جو آج ہم برکت سے مسلمان ہیں اور ابھی تک قائم ہے. اور قائم ہے. علامہ اقبال کے دل کی جذب کی نرمی سے, محبت سے, پیار سے, ان کے آتش شوق سے, ان کے نالہ عشق سے مسلمان ملت پاکستانی قوم پیدا ہوئی. اور ہر فرد اس کے اندر, ہماری حیثیت اگر دیکھو تو کچھ بھی نہیں, مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ دل نہ رکھیں تو وہ دل جو قوم کو پیدا کرتا ہے. ایک کال کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کون صاحب محمود ارشد بات کر رہا ہوں مشن کراچی سے. السلام علیکم سر. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. زید صاحب ایک تو کمنٹ چھوٹا تھا کہ سرزمین حال میں جتنے لوگ اس وقت اپنے علم سے, اپنے ہنر سے, اپنے نفس سے اور اپنے پیسے سے جہاد کر رہے ہیں, اس پہ ایک کام شاید آپ کا بھی شیئر ہے اور جو اس میڈیا کے تھرو آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ملک و ملت کے فرق جو ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا, اور ملک اور ملت کا فرق, اور کیا مغرب میں بھی ملت کا کانسیپٹ ہے, اگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ورڈ کنٹری یوز ہوتا ہے, یا اگر وہ کیا اس کی نیچر ہے.
دوسرا سوال میرا یہ سر کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اقبال کا پاکستان کیسا تھا تو آپ کیا انہوں نے خواب دیکھا تو آپ یہ فرمائیں گے کہ برصغیر کے مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ قرآن اور اسلام کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. آج کے جب ہم پاکستان میں نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نظام ہے جو حکومت چلانے کے لیے ایک دستور ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اور 1973 کا ایک آئین ہمارا بنا جس پہ سب متفق ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے قاضی کا خواب یہ تھا کہ ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر جو بھی قانون سازی ہو وہ اسلام اور اس کو سامنے رکھ کے اس سے قوانین کو اس کو وائلیٹ نہ کرے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ملک میں قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور وہی آئین یہ کہتا ہے کہ کسی قتل کی سزا جو ہے قاتل کی سزا کو صدر مملکت معاف کر سکتا ہے. حالانکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قاتل ہے اس کے ورثہ جب تک معاف نہیں کریں گے مقتول کے ورثہ جب تک یہ ایک چیز معاف نہیں ہوگی. وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی اگر اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ اس کے اوپر کوئی الزام لگا تو اس نے آ کے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کیا. لیکن آج وہی آئین جو ہے وہ صدر مملکت کو ہر قسم کے سوال و جواب سے بری ذمہ قرار دیتا ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو تعداد ہے پھر جو ہمارا نظام حکومت ہے جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جو تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے سب اس دوڑ میں شامل ہیں. جو جتنا الٹریٹ طبقہ ہے جہاں پہ لٹریسی نہیں ہے تعلیم نہیں پہنچ سکی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہاں پہ اتنا ہی زیادہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہے اور وہیں سے زیادہ تر آپ کی دیکھیں قیادت ابھر کے آ رہی ہے. جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حکومت کا معاملہ آئے حکمران سلیکشن کا معاملہ ہے تمام تقوی دار مل کے اپنے سب سے زیادہ تقویات کو سلیکٹ کرنا. تو بس یہ میں چاہوں گا کہ مختصراً یہ فرمائیے کہ جو تعداد ہے اس کو آج ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس یہ اقبال کی شاعری ہے اس میں فلسفی ہے اس کی روشنی میں کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز وہی جو میرا پہلا سوال کہ ملک و ملت کے جو فرق کو واضح فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی سر آپ کیسے کون سا سوال پہلے جواب ان کا سوال ملک و ملت تو بہت آسان ہے مثال سے سمجھا دیتے ہیں. ملک پاکستان ہے ملت اسلام ہے. ملت اسلامی ہے ملت اسلام ہے. ملت آئیڈیالوجی سے بنتی ہے ملک جغرافی سے بنتا ہے. ٹھیک. اگر وہ ملک اس آئیڈیالوجی کے تحت ہے تو پھر ملک و ملت ایک ہوتی ہے. ٹھیک. ملک و ملت پھر ایک وجود جو ہمارا ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ پاکستان اسلام کی اب آخری چٹان ہے. ٹھیک. یعنی اس ملت کی آبرو کی حفاظت جب یہ ملک کر رہا ہے اور یہ ملک ہم اس کو مدینہ ثانی اسی لیے کہتے ہیں. لفظ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ ہوتا ہے. تو یہ ملک اور ملت پھر ایک ہی وجود کے حصے ایک وجود کی دو آنکھیں ہوتی ہیں دو بازو ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ جی ویسٹ میں کس طرح یہ ملت کا کانسیپٹ جو ہے ویسٹ میں ملت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ آپس میں اس طرح خوریزی سے لڑتے ہیں. ان کے ہاں جب سے اس چرچ اور اسٹیٹ کو سپریٹ کیا انہوں نے جب سے انہوں نے عیسائیت کی جڑ کاٹ دی جب سے جو عیسائیت کی محبت کرنے والے بلیف اور آئیڈیالوجی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محبت اور پیار لے کر آئے اور قرآن خود کہتا ہے کہ اہل کتاب میں تم عیسائیوں کو دیکھو گے کہ یہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں. آج دنیا میں بہت اچھے انسان آپ کو ملتے ہیں جو اچھے عیسائی ہیں گڈ کرسچنس. لیکن جو پالیٹکس ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں ان کی پالیٹکس عیسائیت پہ مبنی نہیں ہے میکیویلی پہ مبنی ہے. ان کی ڈپلومیسی اور پالیٹکس ظلم و ستم اور دھوکہ بازی اور زائنزم پہ مبنی ہے. اس کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے کوئی واسطہ اللہ کے لائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز اور بیسیکلی ایک گرو ہے زائنسٹ گرو ہے کرسچن زائنسٹ ہوں یا جوئش زائنسٹ ہوں یا ہندو زائنسٹ ہوں وہ ایک جیسے یہ سب ایک جیسے ہیں اور یہ گرو کے تحت زائنزم علی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. جب ہم زائنزم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم ہندوؤں کے خلاف بات نہیں کر رہے ہم عیسائیوں کے خلاف نہیں کر رہے ہم یہودیوں کے خلاف نہیں کر رہے یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے خلاف حتیٰ کہ جو مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. یہ تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. کسی کی فورن پالیسی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی اختلاف کرنے کا مطلب اس قوم یا اس مذہب کے خلاف بات کرنا تو نہیں ہے. تو ملت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا عیسائیت میں بہت پہلے. اسی وجہ سے یہ خوف کھاتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہمارے پاس ملت کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ اور ابھی بھی ایک کال دیں تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاد کی کہیں بھی ضرورت پڑے تو لوگ آ جائیں گے. وہی بات مثال حج کی ہے کہ جب حج کی بات کی جاتی ہے تو پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے ایک کال کے اوپر. جب کوئی مسلم حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ احتجاج کرتی ہے. پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری مسلمان امت نے چراغاں کیا اور مٹھائیاں بانٹی. یہ لوگ ہمارے بم کہتے ہیں تو کوئی اتنا غلط بھی نہیں کہتے. صحیح کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم مسلمان اون کرتے ہیں. ہم مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ملت کا کانسیپٹ صرف ہمارے پاس ہے. اینڈ دیٹ از وائی الحمدللہ وی آر دا پراؤڈ انہیریٹرز آف دیٹ ڈیوائن لیگیسی کہ جس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے قائم رکھا ہوا ہے
اور جو ہم بات ملک، ملت اور زمانے کی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک فرد جب اپنی ملت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اپنے ملت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، تو وہ زمانے سے ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہم آج علی، میں اور آپ بیٹھ کے، ہر پاکستانی بیٹھ کے فخر سے کہتا ہے کہ جب ہم نے اسپین پہ حکومت کی، جب ہم نے انڈیا پہ حکومت کی، جب ہم سینٹرل ایشیا پہ تھے، جب ہم نے خلافت عثمانیہ قائم کی. یہاں پہ اگر آپ سوچیں اس بات کو تو ہم ایک ایسی ملت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھی بھی نہیں، اور کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ہم کنیکٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے کل کی بات ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہماری تاریخ ہے. کبھی کوئی جرمن، کوئی یورپین، کوئی فرینچ یہ نہیں کہے گا کہ ہم، یا برٹش آر ہسٹری، وہ اس کو کر کے برٹش ہسٹری کرتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا کس طرح انہوں نے آپ کی ایک دوسرے کا کوئی امت کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو سارے وہ یونائٹ ہو کے ایک ملت بن جاتے ہیں. ویلکم بیک. جیسا کہ انہوں نے دوسرا سوال ہم سے کیا تھا کہ ویسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ملت کا، اور جب ابھی آپ نے ورلڈ وار 1 کی آپ نے ذکر کیا، ورلڈ وار 2 کا، دوز وارز ور آلسو فought by those powers. بٹ لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ وہ وارز ہمارے تھے بیٹھے ہوئے تھے. اسلام کہتے ہیں جب عثمانیہ ایک جیسے جب بات پہ قبضہ کرنے کی تو آپ دیکھیں جب بات آئی تو یہ ہو کے لے کر آج تب یہ امت یہ ملت بن جاتی ہے، تب یہ اکٹھے حملہ کرنے جب کرنی ہوتی ہے وہ کون یورپ پہ قبضہ کرے گا، کون واٹر ویز پہ قبضہ کرے گا، کون گلف آف عقبہ پہ قبضہ کرے گا، کون سوئس کینال کو لے گا، کون عربین گلف پہ قبضہ کرے گا. اس وقت یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ملت بن جاتی ہے. اور جو سوال اس سے پہلے جو ہمارے دوست نے کیا تھا وہ یہ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامک لاس کی جو بات ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، علامہ اقبال ماننے کے خلاف جو انہوں نے کتاب نے کہا ہے ڈکلیریشن اگینسٹ دا پریزنٹ ایرا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ضرور انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اسی کانسٹیٹیوشن میں اسی سپریم کورٹس نے انہی عدالتی نظام نے سود اور ربا کے نظام کو بھی حلال قرار دے دیا، جبکہ ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اور ربا کے ساتھ ہماری جنگ ہے. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ٹینس کی بال کی طرح ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا اور کریں گے بھی نہیں کہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کو ختم کس طرح کیا جائے. کوئی ایفرٹ آپ کو معاشرے جگہ اسلامک جو کہ ایگزیکٹلی نام لیکن وہ ایگزیکٹلی یہ باتیں تو یہ کفر کا سسٹم ضرور ہے، لیکن مسلمان یورپ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں. کفر کے سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا اللہ کے فضل سے. جب ہم مسلمان اس کفر کے سسٹم میں ہیں تو ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو جب تک آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سوشل جسٹس، عدل، انصاف، ایک ایمان، ایک محبت اور پیار کا وہ نظام جو کہ شریعہ بیس سسٹم اللہ نے ہمیں دیا جس میں ڈگنیٹی ہے، آنر ہے ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی، درختوں اور پودوں تو جنگ کے روپ میں کہتے ہوں کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے اور جانوروں کو نہیں مارنا اور بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور مسجدیں دوسرے مذاہب کی مسجدوں کو اور عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا. حالت جنگ میں جو قوم اتنی مورلسٹ ہے، مہذب ہے، تو بتائیے کہ حالت امن میں وہ کتنی ٹالرنٹ اور محبت کرنے والی. وہ ہم نے اپنی ہسٹری میں دکھایا ہے اور یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، ہماری تاریخ بھری، ہماری ملت میں، ہماری تاریخ میں بھری. وہی بات زمان اور مکان اور ملت کی جب ہم بات کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے وارئر تھے، تو پاکستانی قوم shouldn't judge itself by last 70 years 60 years. یہ تو ہمیں امتحان سے گزارا ہے، ہمارا زوال کا دور ہے کہ امتحان سے گزارا جا رہا ہے. ایک سسٹم ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے جس کو ہم انٹرنلی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہماری روح کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ علی کہ جب دیکھو عام جسم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے جسم کا لا کے خون ڈالتے ہیں کسی انسان میں یا جسم کا کوئی حصہ دوسرے انسان میں لگاتے ہیں تو سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپلانٹس کو ریجیکٹ کرتی، باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو. جب مسلمان ملت میں آپ مغربی جمہوریت، مغربی سود کا نظام اور مغربی پولیٹیکل پروسیس اور مغربی ویلیوز، مورل ان کی ویلیوز لا کے پلانٹ کریں گے تو مسلمان ملت ریجیکٹ کرے گی، اس کو پھینکے گی، اس کو اٹھا کے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو بے چینی مسلمانوں میں ہے
وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کفر کے نظام امپلیمنٹ کریں، اور مسلمان ملت جو اب بیدار ہو رہی ہے وہ اب اس سسٹم کو ریجیکٹ کر کے اپنے شریعت بیسڈ اسلامک بیسڈ وہ طریقے کے جو 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ہم امپلیمنٹ کرتے چلے آئے ہیں ان کو انفورس کرنا چاہتی ہے. دیٹس وائی یو فائنڈ اقبال کہتے ہیں کہ اب فرد کی زندگی تو صرف 60-70 سال ہوتی ہے، لیکن قوم کے لیے 100 سال بھی ایک لمحے کی طرح گزر جاتے ہیں. تو یہ کام جلد بازی میں کرنے کے نہیں ہوتے. یہ جو خودکش حملہ آور ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوسائڈ بامرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دے آر ان اے ہری. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، یہ مسلمان گناہگار کیوں ہیں، لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو بم سے اڑا دو، اس کا علاج یہ ہے کہ خودکش حملے کر کے ان کو تباہ کر دو. حضور کی یہ سنت کہ جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور طائف کی وادی کو ختم کر دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فرماتی ہے، انہیں کچھ نہ کہو، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. کوئی جلد بازی کی بات نہیں ہے. یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن نسلیں مسلمان ہوں گی. دیکھیں آج معاشرے میں ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں، کافر نہیں ہیں، واجب القتل نہیں ہیں. یہ جو خودکش آئیڈیالوجی ہے انارکک، کمیونسٹ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دے آر سوشلسٹ ان ہری، یعنی آہستہ آہستہ پروسیس کے ذریعے لوگوں کو سوشلزم پہ لانے کے بجائے یہ قتل و غارت اور ریولوشن بلڈ کرنے کے بعد لوگوں کو زبردستی چائنا میں کیا، رشیا میں کیا. بولشوک ریولوشن یہی تھی. دنیا میں جگہ جگہ جو ریولوشن کی بات کی جاتی ہے، مینوفیکچرڈ ریولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوئے وہی ختم ہو گئے. انسان کے نکالے ہوئے ایک نظام سے نکلے دوسرے نظام میں گھس گئے، فرام فرائنگ پین ٹو فائر. ایبسولوٹلی انسان ایک غلام سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جاتی ہے. اس کو اقبال پھر کہتے ہیں یہی بات کہ جو میکیویلی کے سسٹمز ہیں جو بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی روح اور بدن کے تعلق سے قائم ہے، قوم قدیم روایات کے تحفظ سے قائم رہتی ہے. انسان کا جسم، اس لیے انسان زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس کا جسم روح سے تعلق قائم رہتا ہے. قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب ماضی سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے. یہ بات علی آپ نوٹ کرو گے کہ یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے. جب بھی کسی قوم کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی سے اس کا رشتہ کاٹ دیتے ہیں، جس طرح افریقہ کے ساتھ کیے، جس طرح ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ. آپ کو مثال دیتے ہیں 800 سال 600-700 سال خلافت عثمانیہ، مسلمانوں کے عروج کی، محافظ عزت آبرو کی محافظ رہی. اس کی ایک بھی سٹوری ہمیں سننے میں نہیں ملتی. ایک تو سٹوری نہیں ملتی. جب مصطفیٰ کمال آیا وہاں پر تو مصطفیٰ کمال نے ماضی سے ایسا رشتہ کاٹا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا. پہلے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس کو لیٹن کر دیا. نماز پہ پابندی، حج پہ پابندی، عربی زبان میں نماز پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، حتیٰ کہ مسلمان لباس پہ پابندی. ترکی میں اس زمانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہیٹ وارز کہلاتی تھی. وہ ترکی ٹوپی ختم کر کے انگریزی ہیٹ شامل کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی 100 سال کی ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نہ ان کو پتا ہے. اس لیے کہ وہ رسم الخط عربک رسم الخط تھا، ان کو رومنائز کر دیا گیا. تو پچھلے 60-70 سال میں جو لینگویج بنائی گئی ہے ٹرکش کی، بولتے تو ٹرکش ہے وہ، لیکن پڑھنے میں رسم الخط ہی مختلف ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو اردو زبان بھلائی جا رہی ہے. ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے 70-80% ایسے بچے ہیں جو اردو پڑھ ہی نہیں سکتے. نہ ان کو عربی آتی ہے، ہم کو نہ ہماری قوم کو فارسی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے. اور اردو اگر ختم ہو گئی تو کئی 1400 سال کا مسلم لٹریچر، ہماری تاریخ جو اردو میں موجود ہے، ہماری آنے والی نسلیں اس کو نہیں پڑھ سکیں گی، نہیں جان سکیں گی. کیا وجہ ہے کہ اقبال، ہمارے بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہے، حالانکہ اپنے زمانے میں اقبال جو فارسی میں شاعری کرتے تھے، ہمارے بزرگ باپ دادا ان کو آرام سے پڑھتے سنتے سمجھتے تھے. آج ہمیں اردو مشکل لگ رہی ہے. آج 99% ہمارے بچوں سے کہیں اپنا نام لکھو، سب انگلش میں نام لکھتے ہیں، اردو میں نام نہیں لکھتے، کیونکہ سب کانشیس میں انگریزی ڈومینیٹ کر رہی ہے. بالکل. اور یہ ہر ریجن کے ساتھ یہ کیا انہوں نے. اور یہ بات اب عربک کو خراب کر رہے ہیں. ایک نئی زبان نکالی ہے، عربیزی کہتے ہیں اس کو، یعنی عربک اور انگلیزی کو ملا کے عربیزی شروع کر دیا انہوں نے. نئے الفابیٹس عربک زبان میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ الفابیٹ کہ جو عربی میں ہے ہی نہیں، اور جس قسم کی عربک یہ بولتے ہیں بی بی سی پہ، اور وہ جو الفرقان کا ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، جیسے قرآن کو چینج کر کے اس کو الفرقان کا نام دے رہے کہ یہ ریوائزڈ ورژن. یعنی آج علی ہم اگر مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ مسلم سویلائزیشن پہ کوئی کتاب ڈھونڈنے چاہیں، کتاب نہیں ملتی ہمیں. بک شاپ کے بک شاپ تلاش کرتے رہے. یہ ماضی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے ہمارا بھی اور پوری دنیا کا. یہ پوری قوم کا، پاکستانی قوم سے لے کے ایشیا، افریقہ، یورپ اور سب سویلائزیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے.
السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ اور کوئی سوال جواب میرے کان میں آئے ہیں, یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پورے کلچر کو اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے, صرف ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا میں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی بہت سارے مقدس مقامات کو ختم کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح جو چیزیں انسانوں کو دے کین ہولڈ آن ٹو سم سارٹ آف ویلیوز, ان کو ڈیمینش کیا جا رہا ہے. افریقہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ افریقن ریلیجن جو اینشنٹ افریقن ریلیجن ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا. آئی واز ریڈنگ اے بک اباؤٹ دیٹ کہ افریقن ریلیجن جو انڈر گراؤنڈ چلا گیا وہ ایک آلموسٹ سیکرٹ سوسائٹی بنا دی گئی, کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے کرسچینٹی کے آنے کے بعد. انہوں نے اس کو اتنا کیا کہ وہ سارے جتنے بھی ان کا اپنا ریلیجن تھا جو بھی افریقن قبائلیوں کا, وہ سارا انڈر گراؤنڈ چلا گیا. اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہ انہوں نے دیکھو اگر ایک بات نوٹ کرو آپ, اس ماڈرن مغربی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ, کلچر, ٹریڈیشن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. مثال دیکھیں, نارتھ امریکہ میں ریڈ انڈینز کا اوریجنل کلچر تھا. بالکل. جب یہ مغربی تہذیب وہاں پہنچی ہے تو ریڈ انڈینز کے مغربی تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیا, جو ہزاروں سال سے وہاں آباد تھا. وہ جینوسائڈ کی بات کوئی نہیں, جینوسائڈ کی کوئی بات نہیں کرتا. ساؤتھ امریکہ کے اندر انہوں نے جو ساؤتھ امریکن انڈینز کے ساتھ اور تہذیب کو جینوسائڈ کر کے ختم کر دیا. آسٹریلیا میں لوکل ابارجنیز تھے, پورا آسٹریلیا میں ابارجنیز رہا کرتے تھے, گورے تو قید ہی گئے تھے وہاں پہ. انہوں نے اس طرح شکار کرتے تھے ابارجنیز کا کہ جیسے جنگل میں جا کے کتوں اور سوروں کا شکار کیا جاتا ہے, اس طرح بےچارے ان مسکین بندوں کو انہوں نے اس طرح مارا ہے ہنٹنگ پارٹیز کو بھیج کے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ابارجنیز ختم کر دیے. کیونکہ تاریخ یہ خود لکھتے ہیں, لہذا دنیا کو بتاتے نہیں کہ ہم نے حشر کیا کیا. یہی حال افریقہ کی مثال جو آپ دے رہے ہیں, کم از کم 3 کانٹیننٹس کی تو اوریجنل سویلائزیشن کی ختم ہی کر دی. اور افریقہ تو کئی کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں سے بھی پاک کر دی ہے, اب آپ جا کے اس کے نہیں. اور اس کے بعد اب مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. حجاز مقدس کے اندر 1400 سال کی مسلم سویلائزیشن کے جو نشانات تھے وہ بالکل مٹا دیے گئے. وہاں پر آج آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحابہ کے گھر کدھر تھے, حضور کا گھر کدھر ہے, امہات المومنین کے گھر کدھر تھے. بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے اسپانسرڈ بائی ال سعود فیملی, یعنی اوبرائے ہندو ہوٹل جو ہے, اوبرائے ہندو گروپ ہے, مدینہ کے مسجد نبوی کے پیچھے اوبرائے سب سے بڑا ہوٹل کھلا ہوا ہے, اور اس کا سارا پروفٹ اس ہندو کو جا رہا ہوتا ہے اور یہودیوں کو جا رہا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کھل گئے صحابہ کے مکانوں کے اوپر, یعنی صحابہ کے مکان ہٹا کے انہوں نے اوبرائے ہوٹل شیرٹن بنا دیے وہاں پہ. زائنسٹ بیسکلی ہمارے ہولی لینڈ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے. یہ بات جو ایمفسائز کرنے کی, اب بیت المقدس شریف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اسرائیلی مسجد اقصی کو ڈیمولش کرنے جا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو دکھاتے ہیں کہ گنبد صخرہ جو ہے دیٹ از مسجد اقصی, اور مسجد اقصی کے سائڈ میں نیچے ٹنلنگ کر کے اس کو ڈیمولش کر کے ٹیمپل آف سولومن بلڈ کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے علی. اقبال جس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جیلسلی ہر قوم کو اپنی تاریخ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک فرد کا تعلق تو جسم اور روح سے, لیکن قوم قدیم روایات کے تحفظ سے زندہ رہتی ہے. اگر آج آپ پاکستان میں شاہی قلعہ ختم کر دیں, لاہور میں آپ بادشاہی مسجد ختم کر دیں, آپ وہ سارے پرانے بلڈنگیں, لاہور تو نہیں رہے گا. لاہور تو پھر لاہور نہیں رہے گا. لاہور ماڈرن میٹروپولس بن جائے گا, جس کے ساتھ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ لاہور کو نیو یارک بنا دیں, لیکن لاہور والی بات ہے وہ ختم ہو گئی. اندرون شہر تباہ کر دیں, ختم ہو گیا. جب قومیں اپنی روایات ختم کر دیتی ہیں, اپنی زبان ختم کر دیتی ہیں, اپنا لباس ختم کر دیتی ہیں, اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں, پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بڑے کہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں پڑھتی اس کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس قوم کو نہ تاریخ یاد رکھتی ہے, بیکمس پارٹ آف ہسٹری. اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو پوائنٹ ہے, یہ تو we're gonna have to drill it in people's brains so they don't forget it. because یہ اگر ہماری اگر یہ پہچان ہی نہیں رہے گی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم وی کین بیکم, جس طرح یہ آئیڈیا دیا کہ دا ورلڈ از یور پلے گراؤنڈ اینڈ یور اے ورلڈ سٹیزن. وی آر ناٹ اے ورلڈ سٹیزن, وی آر سٹیزن آف دس لینڈ, دس ملت. اور یہ ملت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. we're gonna take a break and once we come back we're gonna conclude the show. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution is in full swing and I see a lot of people joining in every day. And جیسا کہ آج حکیم صاحب اور میں ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے, قوم, فرد اور زمانہ, اور بہت زبردست چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت ساری دنیا کے بہت ساری قوموں کو, ان کی سویلائزیشنس کو, ان کے اقدار, ان کی روایات کو تباہ کیا گیا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے. اور پاکستان اسلام کے ساتھ بھی یہی سارا چال چلن رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور ہم اس کے ساتھ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے. لوگ بائی
ایکسپٹنگ دیئر اون لینگویج، دیئر اون اپنی اقدار اور اپنی روایات کو واپس. یہ نہیں کہنا کہ یار اٹس انکول ٹو بی مسلم، اٹس انکول ٹو بی لاہوری. پنجابی بولو تو انکول ہے، اردو بولو تو انکول ہے، اگر انگریزی بولو تو کول ہے. اگر یہ سوچ دماغ سے نکل جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ علی یہی بات دیکھو کہ ہم کو اپنی مسلمان ملت کی طرف واپس آنا ہے. ہم اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا اس سے. شرمندہ نہیں ہونا. وی ہیو ٹو بی پراؤڈ ٹو بی مسلم، پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اگر اللہ کے دین سے آپ شرمندہ ہوں گے، یاد رکھنا پھر اللہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے گا. یہ بیسک رول ہے. بالکل. میس میڈیا، میس ایلوژن تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کو ریجیکٹ کرو. یہ ایکسٹریمزم اور یہ اور ویزم وہ ازم، یہ فنڈامنٹلزم، یہ تو پاگل ہیں. اگر کوئی اپنی روایت یا اقدار کا تحفظ کرنا چاہتا تو اس کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں. تو اس سے کہ یار تو ٹیررسٹ ہیں، جا کے باہر سڑک پہ ہنگامہ کرتے ہیں. تو اس ریلیجن کو ہی سائڈ لائن کر دو. یعنی دیکھو مسلمان بچیاں جانیں قربان کر رہی ہیں صرف حجاب پہننے کے لیے، اپنا کیریئر تباہ کروا رہی ہیں سو کالڈ انلائٹنڈ مغربی معاشرے میں. وہ ماشاءاللہ ایک شربینی، ایک مصری بچی ہماری بہن، ہماری ابھی پچھلے دنوں جرمنی کورٹ روم میں اس بیچاری کو شہید کیا اس لیے کہ وہ صرف حجاب پہنتی تھی. اینڈ somebody killed her in the court. اور یہ یورپ میں ایک خبر دنیا کے اخباروں میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان بچی کو یورپین کورٹ روم میں شہید کر دیا گیا ہے حجاب لینے کی وجہ سے. اور اگر کوئی عیسائی عورت یا یورپین ویسٹرن عورت، ہم کہیں گے امریکن عورت اگر پاکستان میں ماری جاتی تو پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد کے طور پر اس کا فلپ سائڈ آف دا اسٹوری یہ بھی ہے کہ میں کچھ 3-4 دن پہلے ایک شادی پہ تھا، جو ہمارے پرسنل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس میں 2 بڑے پیارے اچھے بچیاں تھیں دونوں، اور انہوں نے بڑے سوالات پوچھے اباؤٹ اقبال کا پاکستان، ہماری آئیڈیالوجی. اور اس کے بعد ان کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وائی از دس ان پاکستان وی کانٹ ویئر وٹ وی وانٹ ٹو ویئر. اینڈ یو سی اف وی ور ان انگلینڈ وی کوڈ واک اراؤنڈ ان دا اسٹریٹ، اور ہم جو مرضی پہنے، جیسے ہم بیچ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور میں نے کہا دیکھیں میری بیوی بات سنیں، آپ کو یہ سارا جو ویمنز رائٹس اور یہ ویمنز لبریشن اور سب چیزیں ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا چیز. تو وہ بچیاں جو تھیں وہ شاک ہو گئیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لباس یا ہمارا رہن سہن کے جو ہمارے آزادی کے جو خواب دکھا کے ہمیں جس چیز سے دور رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ عورتوں کو، پاکستانی عورتوں اور مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وائی کانٹ بی ویئر وٹ وی وانٹ ٹو ویئر، اور وائی کانٹ بی گو ویئر وی وانٹ ٹو گو، اور یہ وہ بلا وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا آپ کو کوئی نہیں روکتا، ہم ایسے تنگ نظر مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کو جانے پہننے سے روکیں، لیکن آپ خود اپنے آپ کو کم از کم یہ چیز تو اپنے اب ساتھ خود جج کریں نا کہ آپ کس قوم کے کس چیز کا حصہ ہے. یہاں تو آپ ویسٹ کا حصہ ہے، یہاں آپ مسلمانوں کا حصہ ہے. آپ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں رہ کے آپ ڈو ایز رومنز ڈو، وین ان روم ڈو ایز رومنز ڈو، وین یو ان پاکستان بی اے پاکستانی. اگر آپ نے ویسٹ میں جا کے ویسٹرن بننا ہے تو بن جائیں بے شک، لیکن اپنی اقدار کو مت بھولیں. تو ان بچوں کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ کہ یہ ایک لارجر پرابلم ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیلیبریٹ ڈسپشن پلان ہے. ڈیلیما ہے. یہ ایک ڈیلیما بھی ہے اور ڈیلیبریٹ بھی ہے کہ کوئی چیز مقدس نہ رہنے دو، سیکرڈ نہ رہنے دو. دین کا مذاق اڑاؤ، نبیوں کا مذاق اڑاؤ، قرآن کا مذاق اڑاؤ. جو تاریخی اقدار جن کے ساتھ مسلمان قومیں یا دوسری قومیں ایسوسیٹ کرتی ہیں اس کی دھجیاں اڑا دو، تاکہ ہر انسان آج کے دور میں اپنے ماضی سے لا تعلق ہو کے، قطع تعلق ہو کے اپنی ویلیوز بھول جائے. مسلمان بچے یہ بھول جائیں کہ ایک زمانے میں ہم اسپین پہ حکومت کرتے تھے، ایک زمانے میں ہماری تہذیب پوری دنیا پہ چلا کرتی تھی، ایک زمانے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے لوگ عربی سیکھا کرتے تھے، ایک زمانے میں لوگ اندلوسیہ اور دمشق اور بغداد آیا کرتے تھے سائنس سیکھنے کے لیے، نالج سیکھنے کے لیے. لیکن اقبال پھر اگلا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ ایک فرد کی موت تو جسم میں سے روح نکلنے سے ہوتی ہے، لیکن قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی کا مقصود ترک کرتے، جب قوم کے آگے پرپز ختم ہو جائے. جس طرح پاکستان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے پھر یہ پاکستان کی موت ہوگی. لیکن اگر ہم کو یہ پتا ہے کہ وی ہیو ٹو رائز ٹو بیکم دا گریٹسٹ نیشن آن دس ارتھ، وی ہیو ٹو فارم سیولائزیشن، ہم نے پوری امت مسلمہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. ہم نے پوری مسلمان دنیا کا ایک کامن یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، ایک ملٹری اکنامک پولیٹیکل بلاک بنانا ہے. ہم نے پوری دنیا کے فیصلے ہماری ہاں اور نہ میں ہونے. ہم نے پاکستان میں ایک سوشل جسٹس سسٹم بنانا ہے. جب گول آپ کے سامنے ہوگا تو قومیں زندہ ہوتی ہیں. ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے سے گولز، آبجیکٹیوز، مشن، ڈریمز، خواب ہٹا کے ہم کو صرف گندی نالیوں میں، سڑکوں میں، پانی کے نلکوں میں پھنسا دیتے ہیں، بھیک مانگنے میں ڈال دیتے ہیں، عزت اور غیرت کمپرومائز کر دیتے ہیں. قوموں کی زندگی مقصود سے ہوتی ہے، مقصود ختم ہو قوم موت کا شکار ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہم ریٹورک ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، جو ہم یہ سارا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بولتے ہیں، یہ کوئی اگریشن
اگریسو وار کریزی یا کہ کل دس کل دیٹ نہیں ہے. یہ کیونکہ اب مسلمان امت جو ہے وہ کارنرڈ کر دی گئی ہے دیٹ اٹ ہیز ٹو ٹیک دیز ڈیسیژنز ٹو کم آؤٹ آن ٹاپ. اگر ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی دین کی جو ہماری ٹیچنگ ہے، اگر ہم ان کو سائڈ پہ کر کے اور ایک گولڈ کوائن کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر وہ زندگی ہم وہی غلام بن گئے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا. اور یہ کوئی بینگ دا ملٹری اکنامک اور ہیڈ ونگ آف مسلم امہ جو ہے اب جب ہم نے بننا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے، جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی دی گئی ہیں، ہر جگہ یہ بشارتیں میں ملی ہیں. یہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو کوئی آپ اگریسو فنڈامنٹلک یا نیوروٹک قسم کے بہیویئر مت سمجھیے. اور یہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا کہ ہمیں خود تبدیلی لانی ہے، اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. تھینک یو ویری مچ. ول سی یو نیکسٹ ٹائم آن دا نیکسٹ season of Iqbal Ka Pakistan with a different, we're doing some few different things, and inshallah, but it'll be more interesting, if not this interesting, but it'll be interesting nevertheless. Thank you very much, and see you next time.